السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر مسلمس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ٹاپک میں آپ کی توجہ جو ہے وہ جس طرح ہماری توجہ نماز میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں ہے، اس طرح میں آپ کی توجہ جو ہے وہ گنز کی طرف، فائٹ کی طرف اور باقی جو جہاد کی چیزیں ہیں ایٹسٹرا ان کی طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نماز کا طریقہ آتا ہے کہ بھئی اتنی رکعتیں ہیں، اتنے ٹائم میں نماز پڑھنی ہے، ہمیں زکوٰۃ کا پتہ ہے کہ بھئی سال میں دینی ہے، اس طرح دینی ہے، اتنی فیصد دینی ہے۔ ہمیں حج کا پتہ ہے کہ بھئی سال میں ادا کرنا ہے، اس طرح ادا کرنا ہے۔ اس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ ویپنز یوز کیسے کرنی ہے، ہمیں فائر کیسے کرنی ہے، ہمیں اگلے کو زیر کیسے کرنا ہے، اور یہ سب کرنا کیوں ہے؟ دین کا تمہیں پتہ ہے کہ بھئی اللہ کی رضا ہے، یہ سب ہمیں کیوں کرنا ہے؟ کیا صحابہ نے یہ سب کیا؟ کیا صحابہ سے یہ سب ثابت ہے؟ یہ ہوگا اور بہت کچھ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ڈیئر مسلمس، ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں پاکستان کے ذرا کچھ آج کل کے جو حالات ہیں اس کی طرف جو ہے ان کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، جو آج پاکستان میں چل رہا ہے، کیونکہ ہمارا جو وہ مشن ہے وہ اس سے جو ہے منسلک ہے۔ آج جو پاکستان میں جو ہے وہ ٹرانسجنڈر چل رہا ہے، پاکستان میں بے حیائی آپ دیکھیں عروج پہ ہے، جو 8 مارچ کو یہ کرنے والے ہیں، 8 مارچ کو عورتیں نکلتی ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بہت زیادہ برائیاں جو ہے وہ پاکستان میں پھیل چکی ہیں۔ عدالتی نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے۔ عورت کو جو ہے وہ ڈگری پکڑائی جاتی ہے کہ بھئی یہ لیں، آپ جا کے جو ہے زنا کریں، خلا کے جو ہے وہ اس کے نام پہ۔ تو یہ ساری چیزیں، اس سنہریے کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں، یا آپ کو امید ہو، اگر آپ کو امید ہو کہ بھئی یہ آج کی جو پولیٹکس ہے وہ کچھ کر سکتی ہے، یا اس بارے میں، یا ان کو دین کی نالج ہے، یا یہ نہیں تو ان کی نسلیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو پھر آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، اب ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے؟ اور اگر آپ تب بھی نہیں لگتا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو فریش کلیئرٹی چل رہی ہے فلسطین کی، فلسطین اور جو ہے اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، تو اس کو دیکھ کے بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے؟ اب کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہمیں جو ہے وہ صرف صبح اٹھ کے آفس جا کے جو ہے وہ صرف کما کے شام کو جی گھر سے گھر کا سامان لیتے ہوئے آ کے گھر ٹی وی دیکھ کے سوچ نہیں جانا چاہیے، آپ نے تھوڑا اٹھنا چاہیے، اب ہمیں تھوڑی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہمیں، کیا آپ کو اب نہیں لگتا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آج غزہ میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں، اور اللہ نہ کرے اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کل وہ ادھر بیٹھے گا؟ کل کیا وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا؟ آپ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا؟ یہ تو شکر کریں کہ غزہ کو لڑنا آتا ہے، غزہ کے جو مجاہد ان کو لڑنا آتا ہے، ٹنلز کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے ان سے فائٹ کر رہے ہیں۔ 8 اکتوبر آپ دیکھیں، اسرائیل کے پاس اتنی پاورفل ہونے کے باوجود، امریکہ اس کے ساتھ، امریکہ جیسی ایٹمی پاور بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ابھی تک، آج مارچ ہے، مارچ چل رہا ہے، مارچ تک جو ہے اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب انہوں نے اسباب کی محنت، ہم نے سب کچھ اللہ پہ ڈیپینڈ، اللہ پہ، اللہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے اسباب پورے کرو پھر مجھ پہ ڈیپینڈ کرو۔ اگر آپ سیرت تو پڑھیں، سیرت میں ہمیں کیا ملتا؟ میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں۔ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے دین، دین کا غالب ہونا۔ دیکھیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب دین کے ہیں، یہ دین میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ جو جارج بش کہتا تھا کہ آپ میرے ملک میں نماز پڑھیں، آپ میرے ملک میں ہر چیز کریں، لیکن جو ہے معاشرت میری ہوگی، نظام میرا ہوگا، تو وہ سودی نظام تھا۔ اور آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کو کس طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں، ہماری یوتھ کو کس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے، جہاد سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ عیاشی میں لگایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں، آج جو ایک گھرانہ ہے، ایک نارمل گھرانہ ہے کھانے پینے والا، اس کو ٹیکس میں لگایا جا رہا ہے کہ ٹیکسز اس کے اوپر اتنے ڈالے جا رہے ہیں کہ وہ بھی اسی میں گھس جائے، بس ٹیکسز میں لگا رہے۔ دوسری طرف جو ہماری یوتھ ہے اس کو شراب، گٹکوں، چرس، ان چیزوں میں لگایا جا رہا ہے، اور پب جی، اس طرح کی چیزوں میں لگا کر ہمیں جو ہے وہ دین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو، پاکستان میں کہ پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں جو جہاد کرنا چاہتے ہیں، جو اٹھنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔
جو لڑنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں بارڈرز کھلیں، لیکن کیا ذرا غور کریں، اگر بارڈر کھل بھی گئے، آپ کے ہاتھ میں گن دے دی جائے، کیا آپ کو یوز کرنا ہے؟ کیا آپ اس کو استعمال کر سکیں گے؟ نتھنگ. ہمیں کچھ نہیں آتا، لیکن ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں اٹھنا ہوگا. دیکھیں دین نے تو غالب ہونا ہے ایک نہ ایک دن. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد بھی اس لشکر میں شامل ہو جو دین کو غلبہ دے؟ کیا آپ نہیں چاہتے اس طرح؟ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اٹھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آج کے دور کے حساب سے جو ہے میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں کہ اگر ہم ان پوائنٹس پہ عمل کریں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم مطلب اپنی کوشش پوری کر سکتے ہیں، باقی اللہ ہے، اللہ انشاءاللہ ہمیں کسی تنظیم میں شامل کرے گا، کسی لشکر میں شامل کرے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ دینی نظام ادھر قائم ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے پوائنٹس بنائے ہیں. پوائنٹس یہ ہیں کہ پہلا ہے ہارس رائڈنگ. ہارس رائڈنگ دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے شوقین حضرات رکھتے ہیں، اور آس پاس ہر علاقے میں، ہر شہر میں جو ہے وہ کلبز بنے ہوئے ہیں، رائڈنگ کلبز ہیں. آپ وہاں سے ہارس رائڈنگ سیکھ سکتے ہیں. اتنی کوئی پے بھی نہیں ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیلی جائیں. ویک میں ایک دفعہ یا منتھ میں 2 یا 3 دفعہ آپ نے لازمی جو ہے وہ ہارس رائڈنگ کرنی ہے. آپ نے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہیں کہہ رہا میں کہ یہ جہاد کے لیے ضروری ہے، جو آگے گاڑیاں ٹینک ختم ہو جائیں گے یہی چیزیں شروع ہو جائیں گی، نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ ہارس سے بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں جب رین ہوتی ہے، اس کا سمجھ لیں آپ اسٹیئرنگ ہوتا ہے، جو اس کی لگام ہوتی ہے. جب آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں ہارس کو، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کا جو ہے، جب آپ ہارس سے بیٹھتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے وہ تھوڑی مضبوط ہوتی ہے. آپ کا دل، جب ہارس بھاگتا ہے تو آپ کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کی دھڑکنیں جو ہے وہ جو ہے آپ ایسا سمجھ لیں اپنی لائنز میں آتی ہیں. بہت سارے فائدے ہیں ہارس رائڈنگ کے. تو ہارس رائڈنگ ایک جہاد کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں پوائنٹ، جہاد کی ٹائپ ہے. ہارس رائڈنگ کے بعد جو ہے وہ آتی ہے اپنا آرچری. آرچری ہمیں کرنی چاہیے. آرچری سے یہ ہے کہ اپنے آپ کے آرمز جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، آپ کا ایم بنتا ہے، ایم بنتا ہے آپ کا. تو آرچری کا یہ ہے کہ ویسے تو یہ پاکستان میں بہت زیادہ ریئر ہے، بہت ہی مطلب بہت ہی کم ہیں جو ایسے سینٹرز ہیں جو آرچری سکھاتے ہیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پشاور وغیرہ سے جو ہے وہ لاٹ کے مال آتے ہیں، وہ آرچری وغیرہ کے سامان ہوتے ہیں. پاکستان سے یہاں پہ کراچی وغیرہ، لاہور، باقی سٹیز میں ملتے ہوں گے. وہاں سے آپ خرید کے اپنے گھر میں کسی بھی کنارے پہ فارم لگا کے جو ہے وہ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. یہ آپ کوشش کر سکتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ڈیلی کریں، ویک میں کر لیں، منتھ میں کر لیں، لیکن کوشش تو کریں، نیت تو کریں کہ بھئی ہم نے جہاد کے لیے کر رہے ہیں، جہاد کے لیے کوشش کریں. تھرڈ نمبر پہ آتی ہے ایم ایم اے. یہ گریپلنگ آتی ہے. ایم ایم اے نہیں، ایم ایم اے کی ٹائپ ہے گریپلنگ. یہ گریپلنگ ہوتی ہے. یہ ایم ایم اے مکس مارشل آرٹس جو ہوتے ہیں. یہ گریپلنگ کہتے ہیں اسے ہیں کہ ہم کسی کو پکڑ کے جو ہے وہ گرا سکیں، بھلے موٹا ہو پتلا ہو جس طرح کا بندہ ہو، اس کو پکڑ کے گرا کے اس کو بے ہوش کر سکیں. اس کو گریپلنگ کہتے ہیں. یہ مکس مارشل آرٹس کی ٹائپ ہے، اور یہ آج کل آپ اپنے گھر کے آس پاس چیک کریں، جمز وغیرہ میں آج کل جو ہے سکھائی جاتی ہے. اس میں جو ہے لیکن نیت آپ کی جہاد کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. آج کل بہت سارے فائٹرز ہیں، آپ نے دیکھے، کوئی جو ہے وہ ادھر جانا گاموں میں جانا چاہتے ہیں، تو کوئی یو ایف سی میں جانا چاہتے ہیں. تو وہ یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن آپ کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے. تو وہ پھر اللہ آپ سے کام لے گا، پھر اللہ آپ سے ضرور کام لے گا انشاءاللہ. تو یہ ٹائپ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ آتی ہے رننگ. رننگ بھی جو ہے وہ ایک سمجھے جہاد کی ٹائپ ہے. اس میں بھی جو ہے آپ کو دوڑنا آنا چاہیے. تو یہ ساری جب ہم چیزیں گراؤنڈ ریئلٹی ہم اپنی پوری کر لیں گے، اپنی پوری کوششیں جو ہے وہ لگا دیں گے انشاءاللہ، جب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ کسی تنظیم میں شامل کرے گا. کیونکہ اگر ہمیں یہ سب آتا ہو، ہم جو ہے وہ فائٹ آتی ہو، ہمیں یہ سب آتا ہو، تو یہ سب اس کے لیے ہے جو ظلم کر رہا ہو، جو آگے مطلب کہ جیسے آج کا عدالتی نظام دیکھ لیں جس طرح چل رہا ہے. تو پاور ہوگی تو ہم کچھ کریں گے نا. انقلاب پاور سے ہی آئے گا نا. کافی زیادہ انتشار پھیلتا ہے اس ملک میں کہ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو لوگ اکٹھے ہو کے جو ہے نا اس کو مار دیتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، اور غلط. اس طرح نہیں، ایک طریقے سے جو نظم ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ، لیکن کیا اسباب کی حد مدینے آئے، پاور اکٹھی کی، 313 پورے ہوئے، پھر جا کے انہوں نے جو یلغار کیا، حملہ کیا. پھر احد کا آپ دیکھ لیں، آپ سیرت پڑھیں.
اس حساب سے سیرتیں ہی پڑھتے جائیں، آپ کو موٹیویشن ملتی رہے گی، اور جو ہے باقی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اس پہ۔